ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمان فغطینی به فاتیته بالکساء الیمان فغطیته به وسقت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام السلام عليك يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء اللهم صل على فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام
یا امین وحی اللہ انہ نم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي أبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باری دیگر نعرے صلوات محمد مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. رسول سا خیر الورا ملا. بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا. شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا. شوہر ملا تو خلق کا عقدہ
جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ خطاب کے لیے قبلہ بھی موجود ہیں اور سلام کے لیے مختار صاحب بھی موجود ہیں، اور اپنے مسائل کے لیے ایک سوز اور مرثی کے چند نظر سماعت کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے، تمام بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، تمام مرحومین و شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص مرحومہ سیدہ ملکہ بیگم کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک سے آغاپوش زمین ہے، افسردہ ہے افلاک سے آغاپوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی مدیل جماعت سے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کو شامل فرماتے ہوئے بالخصوص مرحومہ سیدہ ملکہ بیگم بنت سید رضا کاظمی کی سارے ثواب کی تلاوت فرمائیں۔ جب خلق سے وقت سفر
کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنا بد سے
بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کے باوض بلند ہو. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. تمہارے جانے سے ماں کو بہت اذیت ہے. پہاڑ وقت ہے ہر لمحہ ایک مصیبت ہے. لحد سے اٹھے کے گلے سے لگاؤ اے نانا. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. شکست ہو گیا پہلو ہماری اماں کا. ہمارا بھائی وہ محسن شہید ظلم ہوا. ہمیں نہ مار دے ہم کو بچاؤ اے نانا. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. اٹھایا جلتا ہوا در جو بی بی فیضانے تو دیکھا میخیں گڑی ہے بدن پہ اماں کے. یہ کس خطا کی سزا ہے بتاؤ اے نانا. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. کسی نبی کے بھی بچوں پہ کیا یہ ظلم ہوا. جلا ہو در کہیں درا کہیں تماچا لگا. ہم اہل بیت نبی ہیں بتاؤ اے نانا. حسن حسین پکارے آبا اے نانا. خدا ہی جانے کے کب تک ستم اٹھانا ہے. ہمیں تو سر کو کٹانا ہے گھر لٹانا ہے.
جو روئے زار و قطار لرز رہی تھی وہاں قبر احمد مختار، بلک کے کہتے تھے بچے بچاؤ نانا حسن حسین پکارے ابا نانا۔ برائے اثار ثواب مرحومہ سیدہ ملک بیگم سید مرزا کاظمی، مرحومہ کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، بالخصوص پارا چنار کے شہداء کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے سب فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ صلوا على محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی افاضل، فرش عزائے سید کونین منعقد کیا گیا مجلس چہلم برائے ایصال ثواب بلندی درجات مرحومہ سیدہ ملکہ بیگم بنت سید رضا کاظمی کے عنوان سے مرحومہ کے بلندی درجات کی دعا کرنا، مرحومہ کہ اعمال صالحات کی مقبولیت کی دعا کرنا،
مرحومہ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا سے درخواست کرنا، ماں کے سوگواروں کو ماں کی تعزیت پیش کرنا بہت مشکل امر ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہو، اس کو یہ کہنا کہ بھائی صبر کرو، یہ واقعہ آسان نہیں ہے، لیکن حکم شریعت بھی یہی ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صرف صبر نہیں بلکہ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ گھر سے ایک جنازہ تو کیا سارے جنازے اٹھا دیے جائیں تو حسینیوں زبان پر شکوہ نہ آنے پائے کہ جس کا نام لے کر جیتے ہو اس نے کہا تھا رضا بقضائہ، میں خدا کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جو اکبر کی لاش اٹھائے تو کہے، جو عباس کے بازو سمیٹے تو کہے، جو قاسم کی لاش کو چادر میں اٹھائے تو کہے، 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالے تو کہے رضا بقضائہ اور تسلیما لامرہ۔ اور امر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نعمت کا بدل ممکن ہے، مگر ماں جیسی نعمت کا بدل نہ کل ممکن تھا نہ آج ممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے سب سے عظیم نعمت جو انسان کو عطا کی ہے، شفقت اور محبت کے عنوان میں، اور اسی نعمت کو سمجھاتے ہوئے سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر فرما دیتے کہ بھائیوں کے ہاتھ میں جنت ہے، آپ فرماتے کہ بہنوں کی دعاؤں میں جنت ہے، تو حدیث تو ہوتی نا، اس سے انکار تو ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائیوں کی محبت انسان کے آخرت کا سرمایہ ہے، بہنوں کی دعائیں انسان کی کامیابی کا سہارا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والد کی اطاعت میں انسان کی نجات پوشیدہ ہے، لیکن اسی عظیم پیغمبر نے جب ماں کا تذکرہ کیا تو عجیب الفاظ اختیار کیے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت کے باغات میں سے باغ ہیں ماں کے قدموں کے نیچے۔ لوگ تلاش کرتے ہیں جنتوں کو نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، جہاد میں، اللہ کے حبیب گھر میں بتا گئے ہیں، اور گھر میں ایسے بتا گئے کہ ماں کے ہاتھوں پہ نہیں ہے، ماں کی پیشانی پہ نہیں ہے، ماں کے سامنے سر جھکانے پہ نہیں ہے، کہ جہاں ماں کے قدم ختم ہوتے ہیں وہاں سے تمہاری جنت کا آغاز ہوتا۔ یعنی اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ جب کوئی انسان ماں کی عظمت کو پہچانے تو یقیناً خیال کرے کہ اتنا جھکے کہ قدم، اللہ اکبر، اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو ماں باپ کو سجدہ کیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سجدے کے علاوہ ربوبیت کی منزل پر رب دو جہاں نے میرے اور آپ کے ماں باپ کو قرار دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب رحم کر ان دونوں پر جنہوں نے رب بن کر مجھے پالا تھا، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا۔ صلوات پڑھے محمد۔ سرنامہ کلام کی آیات سورہ مبارکہ مریم سے متعلق ہے۔ نشانات آیات 30، 31 اور 32 مسلسل آیات ہیں۔
کہ جہاں پروردگار عالم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں ہیں اور ابھی نو مولود کے عنوان میں ہیں. ایسے میں قوم کے افراد جناب مریم سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے مریم کی عفت اور پاکیزگی کو محفوظ کرنا. تو خدا نے حضرت مریم پر خاموشی کا روزہ واجب کیا اور حضرت مریم سے خدا نے حضرت عیسیٰ کے لیے کلام کرنے کا حوالہ بیان کیا کہ آپ کلام نہ کریں، یہ کلام کرے گا. جب قوم کے افراد نے سوال کیا تو مریم نے اشارہ کیا اس سے بات کرو. وہ جتنے تھے سامنے کھڑے ہوئے پریشان ہو گئے، یہ شیر خوار کیا جواب دے گا. ان کے خیال میں مریم کو جواب دینا چاہیے تھا نا. لیکن عجیب کمال ہوا، بچے نے انتظار نہیں کیا کہ یہ مجھ سے بات کریں تو جواب دوں گا. بڑے عاجز ہوئے، بچہ عاجز نہ ہوا، قادر کا بندہ تھا، قادر ہوا اور ایسے کلام پر قادر ہوا. اللہ اکبر. سوچئے جیسا جیسا مرحلہ تھا ویسے ویسے کمالات تھے. فرمایا قال انی عبداللہ. بچہ بولنے لگا اس سن و سال میں جس سن و سال میں بچے بولتے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ نے پھر کلام نہیں کیا، پھر کلام کیا نارمل عمر کے اعتبار سے، بس اتنا ہی کلام کیا تھا. کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا ہے. پہلا مسئلہ اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا مسئلہ کتاب دی ہے، تیسرا مسئلہ نبی بنا کر بھیجا ہے. 3 کا. چوتھا کام وجعلنی مبارکن اینما کنت. اور خدا نے مجھے بنایا باعث خیر و برکت میں جہاں بھی رہوں. اب تمہاری مرضی ہے، مجھے اپنے درمیان رکھو یا نکال دو، میں جہاں رہوں گا برکت وہیں ہوگی. زمانہ حضرت مریم میں جہاں رہے وہاں برکت تھی اور زمانہ آخر الزمان میں جہاں رہیں گے برکت وہاں ہوگی. اب میں جملہ استعمال کروں کہ زہرا کا لخت جگر حضرت حجت آخر الزمان جو بابرکت عیسیٰ کو نماز پڑھا دے اسے مہدی کہتے ہیں. وجعلنی مبارکن اینما کنت. اور میں رہوں گا بابرکت، خدا نے بنایا ہے جہاں بھی رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. 4 باتیں مکمل برکت تک ہو گئیں. 5ویں بات اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی. 6ٹھی بات اس نے وصیت کی زکوٰۃ کی. کب تک؟ جب تک میں زندہ رہوں. مَا دُمْتُ حَيًّا. نہ نماز کی چھٹی ہے اور نہ زکوٰۃ کی چھٹی. 6 باتیں بیان کرنے کے بعد آیت اور پیغام ختم نہیں ہوا. عیسیٰ بول رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اب نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، بابرکت بھی ہوں، کتاب بھی ہو، نبی بھی ہوں، اللہ کے بندے بھی ہوں، تو اب اماں کی کیا ضرورت ہے؟ بہت غور کیجئے. اگر کوئی جوان یہ سمجھتا ہو کہ میں نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکوٰۃ ادا کر کے، اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کر کے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا، اس جوان سے کہتا ہوں آؤ سنو کہ بے نیاز کا بندہ نیاز مند ہو کے کہتا ہے برم بوالدتی. اس نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنے والدہ کے حق میں نیکوکار. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبار یعنی کہ ظلم کرنے والا، ستم کرنے والا. شقیہ بدبخت.
نہ اس نے مجھے بنایا ماں کے حق میں ظلم کرنے والا، اور نہ بنایا ماں کے سامنے بدبخت ہو جانے والا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آئیے آیت کے تقاضوں کے اعتبار سے ماں کی عظمت کو تلاش کریں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو تو سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے ضمانت دو 2 باتوں کی تو میں تم کو ضمانت دیتا ہوں 3 باتوں کی۔ ہماری ضمانت کیا اور محمد کی ضمانت کیا؟ اللہ اکبر، بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، نمبر 1 تم مجھے ضمانت دو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، نمبر 2 تم مجھے ضمانت دو کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی؟ کہ خدا تمہارے رزق میں برکتیں رکھ دے گا۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ یہ 50 سال 55 سال 60 سال میں نہیں مرو گے، خدا تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ یاد رکھیے، لائف انشورنس کروانے سے لائف بڑھتی نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر کی ضمانت ہو تو لائف بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں کہ خدا تمہاری موت کو آسان کر دے گا، رزق وسیع ہو جائے، کبھی غربت آنے نہ پائے، عمر طولانی ہو جائے، موت دور ہو جائے، اور جب بھی کبھی موت آئے تو آسان ہو کر آئے۔ اور کیا چاہیے؟ 2 کام تم کرو، 3 کام محمد نے عطا کر دیے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے کامیاب ہو تو کامیابی کا راستہ، اور آئیے اگر حدیث سے بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے واقعات سے سمجھا دیتا ہوں۔ واقعات سے سمجھانے کے لیے ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی واقعہ۔ اسلامی واقعہ کیا ہے؟ چلتے ہیں یمن کی طرف۔ یمن میں قبیلہ ہے قرن، اور قبیلہ قرن کا ایک ایسا غریب شخص ہے جو اونٹوں کی ساربانی کرتا ہے۔ اس شخص کا نام اویس ہے۔ اسلام تو لے کر آیا ہے مگر زیارت پیغمبر حاصل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہ ایک اکیلی ماں کا سہارا یہ جوان بیٹا روز ماں سے کہتا ہے مجھے مدینے جانے دیجیے، میں پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے ارے بیٹا، وہی جو آج کل کی بوڑھی ماؤں کا انداز ہوتا ہے، ارے بیٹا تو چلا گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی۔ ہو سکتا ہے آج کے بیٹے کو ماں کی پرواہ نہ ہو اور ماں کو دھوکہ دے کے چلا جائے، لیکن اویس جب ماں نے اجازت نہ دی تو خط لکھا پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کو آنا چاہتا ہوں مگر ماں مجھے روکتی ہے، کیا کروں؟ ماں کی بات مانوں یا ماں کی بات کو رد کر کے آپ کی زیارت کو چلا؟ زیارت پیغمبر کا مطلب صحابی بن جانا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب پیغمبر حیات ظاہر میں تھے، اور صحابی کا مطلب رضی اللہ تعالی عنہ برضائے فاطمۃ الزہرا ہو جانا، ایسا ہی ہے۔ تو صحابی بن جاتے، سیدہ کی دعا سے رضی اللہ ہو جاتے۔ کون؟ اویس۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول نے خط کا جواب لکھوایا اویس کے لیے، اویس تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو، ہماری محبت دل میں رکھو، تو جتنی دیر تک تم ہماری محبت کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو گے،
ہماری زیارت کا ثواب ملتا رہے۔ اب اگر میں ان کو صحابی نہ کہوں، مسلمان پڑھے محمد وآل، کیا کہوں گے؟ اویس خط پڑھ لیا مگر ماں سے مسلسل لگے ہوئے تھے، اماں کبھی تو موقع دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ان جوانوں کی خدمت میں عرض ہے جو ماں کے منع کرنے کے بعد کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ماں کے ساتھ لگے رہو، کبھی نہ کبھی تو ماں ہاں کر ہی دے گی۔ اویس لگے رہے ماں کے ساتھ، اور بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ ماں نے کہا اچھا بیٹا تو بہت کہتا ہے تو چلا جا، لیکن ایک شرط ہو، بیٹا واپس فوراً آنا ہے، رکنا نہیں وہاں پر۔ کیا وعدہ ہے؟ یمن کہاں اور کہاں مدینہ منورہ۔ اب تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ جنگ بند ہو گئی، ورنہ یمن اور حجاز کے مابین کے واقعات تو آپ کے علم میں۔ یمن سے حضرت اویس چلے اونٹ پر بیٹھ کر، اتنا طویل سفر کر کے مدینے پہنچے۔ عجیب اتفاق تھا، اللہ کے رسول مدینے میں نہیں تھے، اور ماں نے کہا تھا رکنا نہیں ہے۔ یہ پہنچے اصحاب رسول تک، جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہو جاتا ہے، اور جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ یہ صحابیوں تک تو پہنچے، نبی موجود نہیں تھے۔ اصحاب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں پر؟ مدینے کے باہر گئے ہوئے۔ کہ اچھا اگر واپس آ جائیں تو کہنا کہ قبیلہ قرن کا ایک اویس نامی غلام آپ کا آیا تھا، سلام کہہ گیا ہے۔ اتنا جملہ کا واپس اونٹ کو موڑا اور چلا گیا۔ نہ اویس اترا، نہ پانی پیا، نہ آرام کیا، واپس چلے۔ اللہ کے رسول جب پلٹ کے واپس مدینے میں آئے، آپ ہمیشہ اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے مجھ سے ملنے کوئی آیا تو نہیں ہے، یہ طریقہ کار تھا پیغمبر۔ آپ نے پوچھا تو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے ملنے ایک عجیب و غریب جوان آیا تھا، بڑا ہی مغرور ٹائپ کا تھا وہ۔ کیا مطلب؟ کہ جی آپ سے ملنے ایسے آیا جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، جبکہ اس کے کپڑوں سے اور بدن سے اونٹوں کے پسینے کی بدبو آ رہی تھی۔ رکے رہیے گا، اصحاب کی قوت شامہ اور ہے اور انبیاء کی قوت شامہ اور ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لیے چلتا ہوں، صرف 15 دن پیچھے آ جائیے، یعنی ماہ رمضان۔ اور ماہ رمضان میں خاص یہی وقت، عصر سے لے کر مغرب کے بیچ کا وقت، سارا دن جب کچھ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں تو آپ کے دہن میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی۔ اب یہ الگ مسئلہ کہ ڈینٹسٹ کے حوالے سے کیا موضوع ہے اور ENT کے اعتبار سے کیا موضوع ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن روایت 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے رکھے روزے خدا سے ملاقات کے لیے، الواح توریت حاصل کرنے کے لیے، کوہ طور پہ جانے کے لیے، اور 30 دن کے روزے رکھے تو آپ نے اپنے دہن میں روزے کی وجہ سے خاص مہک محسوس کی تو مسواک کر لیا کہ خدا سے کلام کرنے جائیں گے مہک تو نہ آئے کم از کم۔ جیسے ہی مسواک کیا خدا نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا کہ اب 10 دن کے روزے اور رکھو۔ اگر مسواک نہ کرتے تو بلا لیتے، ہمیں وہی بو تو پسند ہے کہ تمہارے دہن سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ 10 روزے رکھوائے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مہک کے لیے
جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، اسے آپ بو کہتے ہیں اور خدا اسے مشک سے افضل کہتا ہے۔ تو آپ کا فیصلہ اور ہے، خدا کا فیصلہ اور ہے۔ تو اصحاب کا فیصلہ اور تھا، محمد کا فیصلہ اور ہے۔ اصحاب کہتے تھے وہ آنے والا ایسا میلا کچیلا شخص تھا، میرے الفاظ کہ جی اس کے تو بدن اور لباس سے اونٹوں کے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ یعنی اصحاب نے اچھے الفاظ میں اویس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اصحاب تو عادی تھے نا کہ جو ملنے آتا پیغمبر سے وہ آ کے بیٹھتا، انتظار کرتا، پیغمبر سے ملے بغیر جاتا نہیں تھا۔ یہ کیسا چاہنے والا تھا، چلا گیا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمائے ہاں ہاں وہی اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا۔ اچھی بات، ہم تو سمجھتے تھے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت پہچان جائے، جنت کی خوشبو ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں ہیں، پیغمبر کے الفاظ۔ پھر آپ نے رخ کیا یمن کی طرف اصحاب کے سامنے، فرمایا انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، میں تو رحمان کی خوشبو سونگھ رہا یمن کی طرف۔ اویس کی اہمیت، یہ حضرت اویس قرنی، یقیناً سارے اصحاب اپنے مقام پر، مگر یہ صحابی نہیں، مگر صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ پیغمبر کو دیکھے بغیر آپ کو صحابیت کا شرف مل گیا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ جب اللہ کے رسول کے دندان شہید ہوئے احد کے میدان میں، اتفاق سے شوال کا مہینہ تھا، ہجرت کا تیسرا برس، آپ کی پیشانی پر، آپ کے دندان پر جو لوہے کا خود پہنے ہوئے تھے پیغمبر، اس لوہے کی جالیاں توڑ کے پتھروں نے آپ کو زخمی کر دیا۔ یہاں سے خون بہتا تھا، یہاں سے خون بہتا۔ یہ خبر مدینے سے کب وہاں پہنچی اور کب اویس نے پتھر اٹھا کے اپنے دانت توڑنے شروع کیے؟ اللہ اللہ، کیا عشق و محبت! اپنا اپنا انداز ہے محبت کرنے کا، اپنے دانت توڑ لیے۔ پیغمبر سے ملاقات نہ ہو سکی، ماں کی خدمت میں رہے، اور جب ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر زمانہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی اب جنگ صفین پہ امام تیار ہو رہے، امام کا لشکر کوفے میں نخلیہ کے مقام پر جمع ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حیران ہوں مولا کیوں بتا رہے ہیں کہ 1000 افراد مکمل ہوں گے تو آگے بڑھیں گے، اور 1000 افراد میں ہم سب کو گن رہے تھے، ایک فرد کم تھا۔ ہم سوچتے تھے مولا کیوں آپ یہ افراد کی گنتی کی بحث کر رہے ہیں، چلتے ہیں ماشاءاللہ سب ہو گئے۔ امام نخلیہ کے مقام سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں ایسے میں دور سے دھول اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب مٹی اور دھول چھٹی تو دیکھا ایک غریب سا انسان اونٹ پر بیٹھا ہوا چلا آتا۔ قریب آنے پہ معلوم ہوا کہ یہ تو اویس قرنی ہے۔ امام کے لشکر کی گنتی مکمل کی اویس نے آ کر۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکے رہے اس کے انتظار میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انتظار بھی زمانے کا امام کرے، آئیے اپنے والدین کی دعائیں ساتھ میں لیجیے۔ بس بات کو سمیٹ رہا، اسلامی حوالہ مکمل ہوا۔ اگر آپ اسلامی دنیا سے باہر نکل کے جاننا چاہتے ہیں کہ ماں کی دعا کا اثر کیا،
تو چلیے دیکھیے نیپولین بوناپارٹ کو، کیا ماں کی عظمت میں اس کے کلمات ہیں۔ دنیا والے شاید مئی میں مناتے ہیں مدرس ڈے، اور ہم اور آپ ساری زندگی مناتے ہیں مدرس ڈے، ایک دن نہیں، ہر دن ماں کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے جو ماں کے دن کے علاوہ بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ماں کو دیا جائے؟ ہر دن ماں کا دن۔ اپنی ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے کہ ماں ایک ہاتھ سے اگر اپنی اولاد کے گہوارے کو دھلاتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے دنیا کے نظام کو ہلاتی ہے۔ کیا مطلب، کیا ربط ہے آپس میں؟ آئیے اس کو تلاش کرتے ہوئے ایڈیسن کے پاس چلتے۔ ایڈیسن بہت بڑا نام کمایا، لیکن تھا بڑا بیوقوف دیکھنے کے اعتبار سے۔ اسکول میں ٹیچر نے اسے کلاس سے نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہوم ورک نہیں کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ جواب نہیں دیا کرتا تھا، اس لیے کہ استاد سے آگے سوال کرتا تھا۔ جن سوالات کا علم استاد کو بھی نہیں ہوتا تھا وہ پوچھ لیتا تھا، تو باقی بچوں کے سامنے استاد کی عزت کا سوال آ گیا۔ استاد نے اسے باہر نکال دیا اور یہ کہہ کے نکال دیا بہت احمق ہو، اور روتا ہوا ایڈیسن گھر پہنچا۔ اگر عام کوئی ماں ہوتی، روایتی ماں، تو 2-4 لگاتی اس کے۔ کیا خیال ہے آپ؟ استاد نے نکال دیا، بدبخت اب تو جاہل بنے گا، اور وہ جاہل بن جاتا، باہر جا کے گلی میں کھیلتا اور برباد ہو جاتا۔ اس کی ماں نے عجیب کام کیا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے لے کر اسکول تک واپس آئی، اس کے استاد سے ملاقات کی، استاد سے کہا استاد آپ نے اسے احمق کہہ کر باہر نکال دیا، میں اس کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں یہ احمق نہیں ہے، میں ثابت کروں گی کہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر ایڈیسن کے دوست کہتے ہیں کہ ہم جب اس کے گھر سے قریب سے گزرتے تھے تو گھر کی ڈیوڑی پر ماں اپنے بیٹے کو بیٹھ کے خود پڑھاتی تھی، اور ایسا پڑھایا کہ گلی میں خوار ہونے کے بجائے اس نے لوگوں کو روشنی کرنے کا ذریعہ اپنی ایجاد کے عنوان سے پہنچا دیا۔ تو پتہ چلا اگر ماں اپنی اولاد کو سنبھالنا چاہے تو اولاد بہت بلند مقام پر پہنچتی ہے۔ تو چاہے اویس کی ماں ہو تو شہید راہ خدا بنا دیا، مولائے کائنات کے لشکر میں شمولیت کے بعد، اور اگر ایڈیسن کی ماں ہو تو انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے موجد بنا دیا۔ اب انسان کی اپنی قسمت ہے کہ ماں کی کتنی خدمت کرے، ماں کا کتنا خیال رکھے۔ آخر جملہ آپ کی خدمت میں، ہم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے، اور ہم سب جب اعمال لے کر پہنچیں گے تو خدا اعمال قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، یہ خدا کا اختیار ہے۔ اعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اعمال کرنے کے بعد قبول کرنا خدا پہ واجب نہیں ہے، خدا کا اختیار ہے۔ قبول کرے یا قبول نہ کرے، گمان ہے، امید ہے قبول کرے، فیصلہ نہیں ہے قبول کرے۔ ہاں اس خدا نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو آتانی العاق بوالدہ بأعمال الانبیاء لم اقبلها، کہ اگر میرے پاس آقے والدین اتنے سارے اعمال لے کر پہنچا
کہ جتنے اعمال انبیاء نے کیے تھے لم اقبلھا، خدا کہتا میں اس سے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ سوچئے یہ حدیث قدسی اگر یہاں معلوم نہ ہوتی اور وہاں معلوم ہوتی تو واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اعمال کے ڈھیر لگا لیجئے، کہاں لے کر جائے گا اعمال اپنے؟ خدا کی بات، خدا یہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ کے والدین، اور آپ کے والدین آسان جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کی روشنی اردو سخت روایت ہے، آسان نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے امام کی تاریخ شہادت منائی ہے 15 شوال، اسی امام کے نام سے ہماری اور آپ کی پہچان فقہ جعفریہ میں ہے۔ تو کیا امام کے الفاظ اور امام کے محبتیں ہمارے سوا کوئی اور محسوس کرے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا، اگر تمہارے والدین تمہیں ظلم کی بنیاد پر مار بھی رہے ہوں تو انہیں غصے کی نگاہ سے بھی مت دیکھنا، ورنہ آگ ہو جاؤ گے۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں نے بس اشارہ مکمل کیا۔ آنکھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کہیں آنکھ ہو گیا تو اے میرے بیٹے، نہیں، الفاظ نہیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹ نہیں بنیں گے، کوئی انسان کے پاس حوالہ موجود نہیں ہوگا۔ اگر اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھا، وہ بھی کب؟ جبکہ ماں باپ ظلمن مار رہے ہو، امام فرمائے تم آنکھ ہو جاؤ۔ اور اگر آنکھ ہو گئے تو قبلہ انبیاء کے اعمال کے برابر بھی اعمال کر لیجئے، خدا قبول نہیں کرنے والا۔ اللہ اکبر، گفتگو تمام ہو گئی، فرش ادا پر آ کر بیٹھے، ماں کے سوگواروں کو ماں کی تعزیت پیش کرنے، ماں کا چہلم ہے، اور ماں کے چہلم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ماں کی قبر پر تو بچے گئے ہوں گے، بچیاں گئی ہوں گی، اپنے ہاتھوں سے قبر کو سیراب کیا ہوگا، پھول محبت کی طرح سے رکھے ہوں گے، خوشبو کا انتظام کیا ہوگا، تلاوت اور ایصال ثواب اور سارے نیک کام کیے ہوں گے۔ ہائے غربت حسین، آج کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو قبر کا نشان موجود اور محفوظ رہتا ہے جب تک اولاد آتی جاتی رہے۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی زائر مدینہ جائے اور قبر فاطمہ کو تلاش کرے، قبر فاطمہ کہاں تلاش کرے؟ جنت البقیع میں جا کے آنسو بہاتا ہے، کبھی حجرہ فاطمہ زہرا کے باہر کھڑے ہو کے روتا ہے، کبھی ریاض الجنہ میں سیدہ کو سلام کر کے روتا ہے۔ بے شہزادی آپ کا ماتم گزار کہاں جا کے فریاد کرے؟ کون سیدہ اور کون مادر حسنین جن کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی؟ آج ایک ماں کا عنوان تھا بچوں نے بڑی خدمت کی ہوگی، اگر بیمار رہی، حج کر چکی تھی مرحومہ، زیارتیں کر چکی تھی، بڑی مومنہ تھی، بڑی خدمت بچوں نے کی ہوگی، لیکن واہ مصیبت، ایسے کسی کی ماں رخصت نہ ہوئی جیسے حسن و حسین کی ماں رخصت ہوئی۔ جب جناب فضہ مولائے کائنات کی خدمت میں آئی ہیں، سیدہ کے غسل کے موقع پر آ کے رو کے کہتی ہیں مولا سے مولا ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ امام تڑپ کے فرماتے تھے فضہ کیا پوچھنے چاہتی ہو؟ سوال کر لو۔ کہنے لگی روتے ہوئے کہ مولا
اگر بدن کے کسی ایک حصے پر پانی پہنچانے کا امکان نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا وزا کھل کر بیان کیجئے کہ مولا فاطمہ کا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا، ہم نے اٹھانے کی بڑی کوشش کی مگر اٹھانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ امام روتے ہوئے مقام غسل تک پہنچے، سیدہ کے ہاتھ کو اٹھانا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ارے در خیبر کو اکھاڑ لینے والا روتا تھا، سیدہ سے فریاد کرتے تھے اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کو آپ کے بابا کے حق کی قسم دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا لیجئے کہ پانی پہنچا دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ اہل بیت میں دو ہی مقام ملے جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے، یا کربلا میں علی اکبر نے بوڑھے باپ سے زخم جگر کو چھپایا، یا مدینے میں رسول کی بیٹی نے ہاتھ کو رکھ کر اپنے پہلو کے زخم کو چھپایا۔ رونے والوں، اب جو شہزادی کا ہاتھ اٹھایا گیا، اے پسلیاں ایسے ٹوٹی ہوئی تھی، علی جیسا صابر جو ابھی تو بچوں سے کہتے تھے زور سے مت رونا، آواز کہیں باہر نہ چلی جائے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، چیخیں نکل گئی، واہ زہرا واہ مصیبتا اجرکم اللہ۔ رونے والوں، آخری مرحلہ، سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا، ارے کفن پہنا دیا گیا، سارے گھر والوں کو امام نے جمع فرما لیا، آئیے آ کر آخری بار ماں سے مل لیجئے۔ بچیاں آگے بڑھی، ارے کنیزیں آگے بڑھی، مگر حسن حسین دور کھڑے روئے چلے جاتے تھے۔ بابا نے بلایا تو بابا سے کہنے لگے بابا ہمیشہ تم سینے سے لگاتی تھی، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتی تھی، بابا آج رخصت آخر ہے، ماں جواب بھی نہیں دیتی، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ جیسے یتیم کہہ کے گریا شروع کیا، سیدہ کے بندے کا ون ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، آؤ میرے پیارو تمہیں ماں سینے سے لگائے، آؤ حسن حسین۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحومہ کے تمام تر اعمال صالحات مقبول و منظور فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک مرحومہ کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحومہ کو جوار شہزادی کونین میں بلند مقام عطا فرما دے۔ تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ مجھے یقین کامل ہے ایک دعا ہم کر رہے ہیں، مرحومہ کا ایک بیٹا نجف میں اپنی ماں کے حق میں دعا کر رہا ہے، یقین رکھتا ہوں مجھ سے زیادہ دعا اس کی مقبول ہو رہی ہوگی جو مولا کائنات کے حرم میں اپنی ماں کو یاد کر رہا۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اولاد کی طرف سے جتنا ایصال ثواب کا انتظام کیا گیا تمام کو مقبول و منظور فرما۔ پروردگار بڑی خدمت کی اولاد نے، لیکن بہرحال ماں کا حق ادا کرنا ممکن تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہو مالک تو اپنی بارگاہ سے اولاد کی طرف سے ان کی والدہ کو اتنا عطا کر کے والدہ راضی خوشنود ہو جائے۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا
تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما، تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جن کی مائیں ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں پر تا دیر قائم و دائم فرما، جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ذریت اور اولاد کو بھی امام زمان کے خادموں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے۔ مرحومہ سیدہ ملکہ بیگم بنت سید رضا کاظمی اور تمام ان کے خاندان کے مرحومین، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، تمام ایسے لاوارث انتقال کر جانے والے اہل ایمان جن کا کوئی وارث نہ ہو، فاتحہ پڑھ کے ساتھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب حسین آ کے لپٹ